اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وقار احمد صاحب ڈائریکٹر جنرل سیپا، محترم سرنت صاحب سینیٹر، محترم ڈاکٹر فیاض عالم صاحب، محترم امان صاحب اور دیگر ماہرین اور اویس گوہر صاحب اور بلال گوہر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ موقع دیا گیا اور یہاں پر موجود ہیں اور یہاں ایکسپرٹس بھی موجود ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے اور ایز اے ٹاؤن چیئرمین گلبرگ بھی کہ ہمیں یہاں پر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے جو اس وقت دنیا کا موضوع ہے اور پاکستان کے لیے اس کی اہمیت، اس کی افادیت وہ چند ہو جاتی ہے جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی چیز کا آغاز ہو جائے، اس پہ بات شروع ہو جائے، یہ ہونا تو بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن صحیح دیر آئے درست آئے، تو الحمدللہ اس پہ گفتگو، اس پہ بات چیت، اور کچھ ادارے اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ریسرچ آئی ہے اس پر دنیا میں ریسرچ تو جاری ہے، اور دنیا جہاں اس سے متاثر ہے، پاکستان اس سے 2 گنا بڑھ کر متاثر ہے۔ اور پھر ہم شہر کراچی کی بات کریں تو شہر کراچی کی جو بات ہو رہی ہے، ابھی لوگوں نے اس پہ گفتگو بھی کی ہے، اس کے انفراسٹرکچر پہ بات کی ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثر کراچی ہے، اور جو بھی امریکن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، مختلف ریسرچ آ رہی ہے کہ کراچی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کراچی فیوچر کے اندر، یعنی آگے 30 سال بعد کی کراچی رہنے کے قابل نہیں ہوگا پاکستان، یعنی کراچی جو ہے، اور جو اس کے اندر ورٹیکل بلڈنگز کی تعمیرات ہیں وہ جس طرح سے ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ کنکریٹ کا جنگل موجود ہے کراچی۔ تو اس ساری صورتحال پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بڑا یہ محسوس ہوتا ہے کہ، اور پھر انفراسٹرکچر کی بات کریں جو ابھی موجودہ جو اس پہلے بارش کے آئے، اور الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن کو یہاں جو ہے مدعو کیا گیا، تو گلبرگ ٹاؤن جو ہے وہ فیڈرل ایریا پر مشتمل 22 بلاک پر ایک ٹاؤن ہے، اور جس کا تقریباً کوئی اگر ہم بات کریں 2.5 ارب کا بجٹ ہے، اور اس دفعہ کا جو بجٹ ہم نے نیو فسکل ایئر کا دیا وہ ہم نے اس کو گرین بجٹ کا نام دیا، اسی ماحولیاتی تبدیلی اور موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور تقریباً اس پہ تقریباً 15 کروڑ روپے جو ہم نے اس کے اندر جو 2 کروڑ ہم نے واٹر ہارویسٹنگ اور ریل ہارویسٹنگ کے لیے مختص کیے رکھے گئے، اور تقریباً جو 13 کروڑ روپے وہ پارکس ڈیولپمنٹ ہے، تو وہ بھی اسی کو ریفلیکٹ کریں گے، اسی کا حصہ ہے یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹاؤن کی جو پلاننگ ہے، ٹاؤن جو کام کرنے جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے تقریباً 6 پروجیکٹ کے اندر ان رین ہارویسٹنگ میں پانی، جو بارش کا پانی، اس کو محفوظ کیا، اور الحمدللہ خالی یہ زبانی کا بلکہ اس کو میڈیا نے بھی کور کیا، اور یہ سارے جو ہمارے پروجیکٹس مکمل ہیں وہ آن گراؤنڈ موجود ہیں، اور دونوں اسپیل بارش کے جو گزرے الحمدللہ اس میں پانی کو ایک بڑی تعداد میں، جو کہ آپ کو ٹیکنیکلی بتائی بھی امان صاحب نے، وہ الحمدللہ محفوظ ہو، جس میں ہم وضو کے پانی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہاں جو ایکسپرٹس موجود ہیں، جو گفتگو ہوئی ہے، اس سب کو اگر ہم عمل کے پیرائے پہ لے آئیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی سب اپنا حصہ ڈالیں، ہم سب بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور آخر میں اس ایک چھوٹے سے واقعے پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کس طریقے سے حکومتیں چلتی ہیں، کس طریقے سے نظام چلتا ہے، اور کس طریقے سے دنیا میں چینج آتا ہے۔ وہ تاریخ الفاظ کہتے ہیں کہ اس لیڈرشپ میں، اس ریاست کے جو لوگ چلانے والے لوگ ہیں، ان میں 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز انہیں کہ کامن سینس ہونا چاہیے، وہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکیں، صحیح ہے، وہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہوئے مجھے بڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا دوسری بات کہ وہ جو لیڈرشپ ہو، جو قیادت ہو، وہ ایماندار ہو، جو اپنی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ملک پاکستان کو، شہر کو، اس سب کا حل یہی ہے ہمارے پاس کہ ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، ہم ایسے ویژنری قیادت، ایسی باصلاحیت قیادت اور ایسی آنیسٹ قیادت اگر ہمارے پاس ہوگی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑی اچھی، رضوان جعفر صاحب نے بات کی ہے کہ کمی نہیں ہمارے پاس، یہ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے دماغ ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی صرف کلائمیٹ چینج پہ اتنی ساری لوگ جمع کر لی، میں بلکہ اس ادارے کو مبارکباد دوں گا جو آپ کا BA ڈیجیٹل ایجنسی ہے، میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس ہاٹ ایشو پہ بات کی، لوگوں کو جمع کیا۔ یہ بڑی، یعنی میں کہتا ہوں یہ بھی کام ہے کہ لوگ، پاکستان کے لوگ، شہر کے لوگ، کراچی دیکھیں، کراچی اس وقت ٹوٹا ہوا ہے، اس کے لوگ جو کراچی کے بارے میں کیا کہوں کہ کراچی اس وقت پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی پاکستان کو چلا رہا ہے، اپنے ریونیو کا 52% وفاق کو دے رہا ہے، 92% جو ہے وہ
سندھ کو دیتا ہے، پھر ہم کراچی اس وقت محروم ہیں، احساس محرومی کا شکار ہے. یعنی اس کے لوگ کیا کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس کا انفراسٹرکچر کس طریقے سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اس ساری جو بھی گفتگو، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں، اور جہاں جہاں جو ادارہ اس واسطے کام کر رہا ہے وہ مل بیٹھ جائیں اور عمل کی دنیا کے اندر اس کے اندر کام کریں. بہت شکریہ. کلائمیٹ میٹرز، بہتر کل کے لیے آج کچھ کرنا ہوگا.